الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق کے ساتھ سمپل بات، ہم بڑی آج عظیم الشان سالانہ 12ویں نور کی برسات میں رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ یہ رحمتیں سمیٹتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جو پرسوں کو 3-4 دن بعد اتوار آ رہی ہے، ایکچولی ہمارا پروگرام تو اتوار کو تھا، تو اگلے 2-3 دن ہمارے بہت زیادہ بیزی ہیں، اس لیے میں نے آج ہی سمجھا کہ ململ کے قیمتی کپڑوں میں اگر ٹاٹ کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی لگ جائے، چلو ہماری بھی حاضری ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ قرآن پاک سے آیت پاک کا تھوڑا سا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت پاک نمبر 89 سورہ بقرہ، بالکل توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ یا رب مصطفیٰ بات فعل مصطفیٰ ان عاشقوں کی حاضری قبول فرما۔ سورہ بقرہ سے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اساتذہ کرام مفتین اعظام کے مکمل اذن کے ساتھ یہ میں جسارت کر رہا ہوں کہ ایسا بیان کرنا بھی بڑی مشکل بات ہے، تو کیونکہ اتوار کو میں نے ادھر ہونا نہیں ہے، اس لیے چلو میں نے کہا درس قرآن شریف بھی ہو جائے۔ ایک بار آپ کی سبحان اللہ کے بعد درس قرآن شریف شروع ہونے لگا ہے، نہیں سبحان اللہ کے بعد کے ہلے مزہ تو نہیں نہ آیا پھر بس ایتھے کہ تسی والیوم رکھنا ہے، آپ تھوڑا جا بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ سورہ بقرہ کا واقعہ ہے، اس میں یہودیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے جب جنگ کے لیے جانا ہوتا تو اپنے جو مخالفین ہیں وہاں سے اکثر طور پر وہ ہار کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اپنے علماء سے مشورہ کیا کہ ہم شکست کھا جاتے ہیں، تو اس کا کیا ہونا چاہیے حل؟ تو ان کے علماء نے ایک نسخہ بتایا، تو وہ انہوں نے استعمال فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا۔ تو یہ الفاظ ہیں وسیلہ مصطفیٰ کے، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ فتح چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے۔ یہاں پر میں توجہ چاہوں گا، وسیلہ ہے ہمارے سرکار کا، امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اگر ساتھ چلو گے تو میں آگے چلوں، اگر عبارت پڑھ دو تو کام آگے چلے گا۔ یہ ایک بہت قیمتی یہ جملہ تھا جو اساتذہ کرام کو پتا ہے۔
کہ اب قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وسیلہ آ رہا ہے مصطفیٰ کریم کا۔ حیرت والی بات میں کہنے لگا ہوں، ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا، میں یہ دلیل بعد میں دوں گا۔ آمین سے there are 25 arguments in Holy Quran denying wasila, refusing wasila. There are 25 arguments in Holy Quran. جیسا اعتراض ہے ویسا انشاءاللہ جواب پیش کیا جائے گا۔ کہتا ہے قرآن میں 25 ایسی دلیلیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں وسیلہ منع ہے، وسیلہ منع ہے، وسیلہ منع ہے، وسیلہ منع ہے۔ ارے ظالموں، ارے دوستو، ارے پیارو، میں اس کو ذرا اوپن کرنے لگا ہوں۔ 25 آیتیں تو ہیں، انکار نہیں۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ نماز کے قریب نہ جانا قرآن میں لکھا ہوا ہے، علماء کرام تو اس جملے پہ صبر کر جائیں گے، تو لیکن عوام صبر نہیں کرے گی کہ شاہ جی تسی یہ کدہ دا جملہ بول چھڑیا۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، لوگوں میں پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ اصل بات کیا ہے تو ہمارے اساتذہ کرام بیان کریں گے۔ ابھی شاہ جی نے آدھی بات کہی ہے، آدھی قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ وہ جو بقیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مطلب تب ہی عوام کو سمجھ آتا ہے جب بات پوری کر دی جائے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے there are 25 arguments and references in Quran that denying وسیلہ، جو وسیلے کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے آگے سے جواب دیا all those references are about idols, not for awliya Allah, not for Muhammad Rasul Allah۔ تمہانو سمجھ آوے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن۔ انگلش بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انگلش بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبی کے منبر پر سچ بولنا بڑی بات ہے۔ All those arguments are about idols، وہ بتوں کے بارے میں ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا شاہ جی قرآن میں تو آیتیں ہیں، میں کہا چلو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک کار ڈرائیور سے کہا ہم نے لاہور جانا ہے، کتنا کرایہ؟ اس نے ایک جملہ بولا، شاہ جی پہلے اے دسو 2 راہ جاندے نے لاہور نوں، کیڑے کیڑا؟ تو انہوں سارا ہی پتا ہے۔ اے میں گل سمجھوان واسطے تھوڑی جی مسکراہٹ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہندہ شاہ جی موٹر وے تھانی جانا ہے کہ جی ٹی روڈ تھانی جانا ہے؟ وہ میں کہا یار اپن لاہور جانا ہوا تے 2 راہ کیڑے؟ جو تو جانا ہی لاہور ہوا تے 2 راہ کیڑے؟ اگو کہن لگا شاہ جی جدو 2 راہ ہے گیا تے تسی کدہ انکار کر سکتے ہو؟ بندے نے سمجھایا شاہ جی گل ڈرائیور تے ٹھیک ہے، اور موٹر وے بھی لاہور نوں جاندی تے جی ٹی روڈ بھی لاہور نوں جاندا وا۔ ہم نے کہا
جب قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے خدا کی قسم یہ دو راستے جاتے ہیں، ایک وسیلے والا بھی جاتا ہے، ڈائریکٹ بھی جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ واہ شاہ جی واہ۔ وسیلے والا بھی جاتا ہے اور ڈائریکٹ بھی جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو جب دوسری آیت پاک آتی ہے تم کیوں نہیں مانگتے جب اللہ نے دونوں راستے قرآن پاک میں لکھے؟ اکھر شاہ جی واقعی دونوں لکھے؟ ہم نے کہا سنیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی فرمایا اجیبو دعوت الدائی اذا دعان۔ یہ میرا پہلا آرگیومنٹ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اجیبو دعوت الدائی اذا دعان، اللہ پاک فرماتا ہے سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جب تم مجھ سے مانگو پوچھو گے مانگو گے میں آپ کا جواب ضرور سنوں گا، میں سوال سنوں گا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور اب کھولیے سورہ مائدہ آیت پاک نمبر 35، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو یہ دوسرا رستہ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو۔ اگر لاہور کو جانے کے لیے دو رستے سارے مانتے ہیں تو اللہ کو جانے کے لیے بھی دو رستے ماننے پڑیں گے۔ اگلی آیت سورہ بقرہ آیت پاک نمبر 89، آیت پاک نمبر 89، 89 اللہ پاک نے فرمایا یستفتحون علی الذین یستفتحون علی الذین کفروا، وہ یہودی لوگ فتح مانگا کرتے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے قرآن پاک میں تو یہاں تو نبی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیا آپ یہ بیان کر سکتے ہیں، وہ الفاظ دکھا سکتے ہیں جو انہوں نے کہے ہیں وسیلے کے؟ ہم نے کہا ایک جگہ نہیں اور بڑیاں تھاوانے وسیلہ یہ یہاں جو لکھا ہوا ہے 89 میں کہ یستفتحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ اگرچہ آیت میں وہ پورا مضمون نہیں ہے لیکن آئیے ہم جب اس آیت پاک کی تفسیر میں جاتے ہیں، نمبر 1 تفسیر طبری میں یہ الفاظ موجود ہیں، نمبر 2 تفسیر قرطبی میں موجود ہیں، نمبر 3 تفسیر جلالین میں موجود ہیں، نمبر 4 مستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 میں موجود ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ یہودی لوگ یہ مانگا کرتے تھے اللہم انا، میں الفاظ وہ پیش کرنے لگا ہوں، اللہم انا نسألک بحق نبی امی الذی وعدتہ ان تخرجہ لنا فی آخر زمانے۔ اے الفاظ کہہ کے وہ یوں کہا کرتے تھے یا مولا کریم جو تو نے وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ میں وہ عظمت والا نبی آخری زمانے میں بھیجوں گا، یا مولا سانو فتح دے دے، تینوں اس محمد دا واسطہ ہی۔ حق محمد یا محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ میرا لیمیٹڈ ٹائم ہے، بالکل تھوڑا رہ گیا ٹائم، میں اسی میں انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آج ایک توفیق مانگنے لگے، یا مولا کریم جینا دی گل تو سنی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی ایڈی ہٹ درم قوم، اللہ پاک نے فتح بھی دیتی تے او جینا نو فتح دیتی سی نا کافرہ تے او بعد وچ مرتد بھی ہوئے۔
نبی نو منیا نہیں جدو نبی پاک تشریف لے کے آ گئے. ہن مولا پاک نو آپاں عرض کردے ہیں یا مولا کریم, یہ پکڑنا ذرا, یا مولا کریم سانو ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. بات یہ ہے وہ تو تیری محبوب کی امت سے بھی نہیں تھے, تو پھر بھی گل منی. وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے, مولا تو پھر بھی انہوں دی گل منی تے انہوں نے فتح عطا فرمائی. حیرت والی گل دسن لگا وا, یا مولا کریم او بعد وچ مرتد بھی ہو گئے تو پھر بھی فتح عطا فرمائی. مولا وجہ کی ہے تو انہوں نے فتح کیوں دیتی؟ جدو موسیٰ علیہ السلام دے بھی نہ بنے تے ساڑھے نبی دے بھی نہ بنے تو انہوں نے وچ ویکھیا کی. یا مولا کریم تو پھر بھی انہوں نے فتح دیندہ رہا. اللہ پاک کا جواب سنیے, اپنے الفاظ میں مفہوماً پیش کرنے لگا ہوں. اللہ پاک سنو, لوگوں سنو, فرمایا اے لوگوں سن لو, نہ میں نے ان کی رنگ نہ نسل نہ قبیلہ دیکھا, میں نے تو بس محمد کا وسیلہ دیکھا. حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. نہ رنگ نہ نسل نہ قبیلہ دیکھا, میں نے تو بس محمد کا وسیلہ دیکھا. دو باتیں چھوٹی چھوٹی بس. ایک ایسا میں بابا پیش کرنے لگا ہوں جو بابوں کا بھی بابا ہے. کوئی بھی میرا بھائی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, امبریسنگ میں ہاتھ کھول کے استقبال کر رہا ہوں. اگر اس بابے کا کوئی بندہ انکار کر جائے, گل بڑی محبت دی تے گل کملی والے دے وسیلے دی, اس بابے دا نا بابا ابن حبان, تے ہون کہو سبحان. بابا ابن حبان ہے بڑا اونچا بابا, 350 ہجری دا بابا, 350 ہجری. یعنی کوئی میرا بھائی یہ نہ کہے کہ شاید یہ بھی امام محمد رضا کا کوئی ماننے والا ہے. اے 350 ہجری دا عظیم ترین بابا امام ابن حبان, ان کا عقیدہ یہ وہ عظیم ترین بزرگ ہیں کہ جب تک کوئی حدیث ان کے قلم سے نکل کر استادوں تک نہیں آتی, استاد آگے, مفتی آگے, شیخ الحدیث آگے حدیث نہیں پڑھاتے جب تک اس پر ابن حبان کے سائن نہ ہو. انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الثقات, جلد نمبر 5, جلد نمبر 5. اب امام ابن حبان کہتے ہیں اے لوگوں سنو میرا جو عقیدہ ہے, فرمانے لگے میں جب مجھے مشکل پیش آتی ہے, یہ 5ویں جلد پر فرماتے میں سیدھا ہی ایک سیدی قبر تے چلا جانا. سیدھا قبر تے ایک سید پاک دی قبر ہے. یعنی یہ نہیں سمجھنا کوئی گھوگے دا سید ہوئے گا تو گوجرے دا سید ہوئے گا. ساڑھے نزدیک جتھے مرضی ہوئے سید سید ہوندہ ہے, صرف عقیدے کی شرط ہے, صرف عقیدے کی شرط ہے. تو کیا ہوا, وہ کہندے میں کہ سید دے مزار تے جا کے میں دعا مانگدا ہاں, اے بابا جی امام ابن حبان دسو تے صحیح اور سید دا نام کی ہے. کہنے لگے اس سید کا جو اپنا نام ہے ان کا نام ہے سید امام علی رضا, اور ان کے یہ وہی امام علی رضا ہیں جن کے والد کو حضرت امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں. یہ وہی موسیٰ کاظم ہیں جن کے والد کو امام جعفر الصادق کہتے ہیں. امام جعفر الصادق وہی ہیں جن کے والد صاحب کو امام بکر کہتے ہیں. تو آڈی سبحان اللہ چمنڈے جی راوی
امام باقر کہتے ہیں امام باقر وہی امام ہیں جن کے ابا جان کو امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زین العابدین وہ ہیں جن کے ابا جان کو امام حسین کہتے ہیں, حسین کے والد کو علی المرتضیٰ. اکھ دا تارا دل دا چین, 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 یا حسن یا حسین, اکھ دا تارا دل دا چین, اکھ دا تارا دل دا چین. بات مکمل کرنے لگا ہوں جی. یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب میں امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جاتا ہوں, وہاں ان کا وسیلہ ڈال کر جب مجھ پر مشکل پیش آتی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں یا مولا اس سیدہ واسطائی میری مشکل حل کر دے. امام ابن حبان فرماتے ہیں ادھروں میں آمین کہنا میری مشکل حل ہو جاتی ہے. آخری بات بڑی توجہ سے سننے والی بات. حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں, یہ ہمارے دوستوں کے ہی بزرگ ہیں, غلطی سمجھ گئے ہو, ہمارے دوستوں کے بزرگ ہیں. ان کی کتاب میں میں نے خود حوالہ پڑھا ہے. بھائیو محبت والی بات, آخری بات کرنے لگا ہوں. لکھنے والے اسماعیل دہلوی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں اگر یہ جملہ نہ ہو, میرے بھائیو آکے مجھے کہہ دینا شاہ جی تسی غلط آکھیا ہے. اگر صحیح ہویا تو پھر لڑائی کا دی آجو رال کے مصطفیٰ دا وسیلہ پائیے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کہتے ہیں نبی پاک تو بہت اونچی بات ہے. کیا لکھا؟ کہنے لگے مرشد کا وسیلہ نبی پاک کا نہیں, وہ اگلی بات ہے, مرشد کا وسیلہ بھی اللہ تک پہنچا دیتا ہے. مرشد کا وسیلہ بھی اللہ تک پہنچا دیتا ہے. ارے یارو آجو, میں دعوت دیتا ہوں, اگر قرآن پاک میں جتنے بھی ہیں نا کہ وسیلہ جائز نہیں, وہ سارے بتوں کے وسیلے کا انکار ہے, اور جہاں وسیلہ جائز ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اللہ اکبر, وہاں پیاروں کا ذکر ہے. اللہ پاک کے دربار میں دعا ہے یا مولا ہم سب کی حاضری قبول کرے.